زمانہ قدیم کی بات ہے جب سلطنت غزنی پر عدل و انصاف کا ڈنکا بجانے والے ایک نیک دل بادشاہ سلطان محمود غزنوی کی حکمرانی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب علم و حکمت کے مینار شیخ سعدی شیرازی اپنے مشہور کتاب بوستان میں حکایات معرفت رقم فرما رہے تھے۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم کی جستجو اور دنیا کی سیر و سیاحت میں گزارا۔ ان کا شہرہ آفاق تصانیف گلستان اور بوستان آج بھی انسانوں کے لیے اخلاقی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ شیخ سعدی اپنی کتاب بوستان میں ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ غصے اور انتقام پر صبر اور رحمدلی کو فوقیت دینا ہی اصل طاقت ہے۔ ایک دن ایک غریب کسان جس کا نام حارث تھا، وہ اپنے وفادار گدھے دلدل کے ساتھ گھنے سنسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ دن کسان کے لیے ایک بدقسمت دن ثابت ہوا کیونکہ اچانک موسم نے اپنا رنگ بدلا اور آسمان سے بادل پھٹ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی بارش نے جنگل کی مٹی کو کیچڑ کے سمندر میں تبدیل کر دیا۔ حارث اور دلدل نے کسی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر ایک مقام پر جا کر دلدل کا پاؤں کیچڑ میں ایسا دنسا کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ حارث نے اپنی پوری طاقت لگا کر وہ گدھے کی رسی کھینچتا، اسے دھکیلتا اور زور زور سے آوازیں لگاتا، لیکن گھنٹوں گھنٹوں تک گاڑی کیچڑ میں پھنسا دلدل بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ حارث نے گھنٹوں مشقت کی، اس کا سارا بدن کیچڑ اور بارش کے پانی سے لت پت ہو چکا تھا۔ تھکاوٹ، بھوک اور نامرادی نے اسے پاگل کر دیا۔ ساری رات گدھے کو نکالنے کے بے سود کوششوں نے اس کا صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تو وہ اپنا غصہ اور مایوسی اکثر ان لوگوں پر نکالتا ہے جن کا اس مصیبت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک اسی طرح ساری رات پریشانی کے عالم میں حارث نے اپنے غصے کا رخ ہر اس شخص کی طرف کر دیا جسے وہ جانتا تھا۔ یہ قسمت کیسی ہے؟ وہ آسمان کی طرف منہ کر کے دھاڑا، میری دشمن بھی اس حال میں نہ ہو، میرے دوستوں نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ اس کی زبان سے جو بھی گزرا وہ برا بلا کہتا رہا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کو ان کی بے حسی پر کھوسا اور اپنی دشمنوں کو ان کے وجود پر لعن طعن کی، اور پھر جب اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تو اس نے تمام علاقے کے حکمران یعنی سلطان محمود غزنوی کو بھی نہیں بخشا۔ ایک ایسا بادشاہ ہے، وہ چیختا جس کی آواز بادلوں کے گرج میں دب جاتی تھی۔ اس کی حکومت پر عام انسانوں کو ایک حال دیکھنا پڑتا ہے، نہ سڑکیں نہ آسانی۔ بادشاہ صرف اپنے محل اور اپنے فوج میں مگن ہے، اور یہاں ایک کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنسا مر رہا ہے۔ یہ کیسا عدل ہے؟ حارث رنج و غضب کے عالم میں اپنے شاہی حکمران کے شان میں وہ گستاخانہ کلمات کہہ رہے تھے جو کسی بھی شہری کے لیے موت کی سزا سے کم نہ تھے۔ ہر گالی کے ساتھ اس کے چہرے کی رگیں تھن جاتی تھی اور بجلی کی چمک اس کے غضبناک چہرے کے پھل بھر کے لیے روشن کر دیتی تھی۔ یہ قدرت کا عجیب اتفاق تھا یا شاید حارث کی بدقسمتی کہ اسی رات سلطان محمود غزنوی اپنے کچھ خاص غلاموں کے ساتھ بیس بدل کر جنگل کے راستے پر سفر کر رہا تھا۔ وہ عموماً رات کے وقت اپنے رہائش کا حال جاننے کے لیے نکلتے تھے۔ اچانک اسی شدید بارش اور گرج چمک میں انہیں ایک شخص کی اونچی آواز اور غصے بڑی آواز سنائی دی۔ قریب پہنچے تو سب نے سنا کہ ایک کسان اپنے گدھے کو نکالنے کے کوشش میں بے بسی کے عالم میں نہ صرف سب کو بلا برا کہہ رہا ہے بلکہ خاص طور پر سلطنت کے بادشاہ کو بھی گالیوں سے نواز رہا ہے۔ سلطان محمود اپنے سفید گھوڑے پر سوار اندھیرے میں کھڑے ہو گئے اور خاموشی سے اس غریب کسان کا سارا غصہ سنتے رہے۔ جب حارث نے غصے میں اپنا سر جھکایا اور پھر دوبارہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں بجلی کی روشنی میں ایک عالیشان گھوڑے پر سوار شخص اور اس کے ساتھ کھڑے دو غلاموں سے ٹکرائی۔ بادشاہ کو سامنے دیکھ کر حارث کے دل کے دھڑکنیں رک گئی۔ اس کے چہرے پر پوری طور پر خوف اور شرمندگی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ تمام گستاخانہ الفاظ بادشاہ کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ کیچڑ میں کانپنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔
یہ بات تو طے تھی کہ اسے یا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یا اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ حارث کچھ کہہ پاتا بادشاہ کے دو غلام آگے بڑھے۔ پہلا غلام، جس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی، بادشاہ کے کان میں سرگوشی کرنے لگا جیسے کہ وہ بادشاہ کو اشتعال دلا رہا ہو۔ اے بادشاہ، اس شخص کی گستاخی ناقابل معافی ہے۔ اس نے آپ کی شان میں نہایت ہتک آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ حکم دیجیے ابھی اس کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ دوسرا غلام، جو پہلے سے بھی زیادہ غضبناک تھا، بولا، اے بادشاہ، یہ معمولی سزا اس کے لیے کافی نہیں۔ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے جہاں یہ عمر بھر اذیتیں برداشت کرے۔ اس نے صرف آپ کو نہیں، آپ کے خاندان کو بھی برا بھلا کہا ہے۔ تمام تر مشتعل کرنے والے باتوں کے باوجود سلطان محمود کا چہرہ پرسکون رہا۔ اس نے اپنے غصے کو پی لیا جو ایک طاقتور اور بردبار بادشاہ کی نشانی تھی۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ اسے مجبور اور بے بس کسان حارث کی طرف دیکھا۔ اس کا کیچڑ سے لت پت وجود، اس کا آنسور کیچڑ میں پھنسا، اس کا گدھا دلدل۔ بادشاہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ سلطان نے کسان کی نامناسب باتوں کو اس کی پریشانی اور بے بسی کا نتیجہ سمجھا۔ ایک ایسا منظر پیش آیا جو اس رات کی بارش اور طوفان سے زیادہ طاقتور تھا۔ سلطان محمود اپنے سفید گھوڑے سے نیچے اترے اور جھک کر اس کسان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک ایسا اشارہ جو طاقت نہیں بلکہ سکون اور شفقت ظاہر کر رہا تھا۔ اے کسان، بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، میں تمہاری پریشانی کی دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہاری نامناسب باتیں نہیں سن رہا بلکہ تمہارے دل کا دکھ محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سن کر حارث کا غصہ اور خوف ندامت کے سیلاب میں بہہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے اور شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ بادشاہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ گدھے کو کیچڑ سے نکالے۔ بادشاہ کے طاقتور سپاہیوں نے مل کر فوراً دلدل کو کیچڑ سے محفوظ نکال لیا۔ یہ دیکھ کر حارث کو ناقابل یقین سکون ملا۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے حارث کو حیرت میں ڈال دیا۔ سلطان محمود نے اپنے خزانچی کو حکم دیا اور اپنے پاس موجود سونے کے سکوں کی ایک بھاری اور چمکدار تھیلی کسان کو تھما دی۔ حارث کی آنکھیں حیرت سے پٹی رہ گئی۔ اس نے کبھی اتنا سونا اکٹھا نہیں دیکھا تھا۔ آس پاس کھڑے تمام درباری اور غلام پتھر کے بت بنے رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ نے گستاخی کرنے والے کو سزا دینے کے بجائے انعام دیا۔ اس پر بھی بس نہیں ہوا، بادشاہ نے ایک اور عظیم الشان انعام کا اعلان کیا۔ اے حارث، تم اب اس کیچڑ میں سفر نہیں کرو گے۔ تمہارے وفادار گدھے نے تمہارا بہت ساتھ دیا لیکن اب تمہیں سہولت چاہیے۔ بادشاہ نے اپنے سفید اور مضبوط گھوڑوں میں ایک بہترین گھوڑا حارث کو انعام میں دیا۔ کچھ دیر بعد حارث، جسے بادشاہ کے حکم پر صاف ستھرے کپڑے دیے گئے تھے، شان سے اس قیمتی سفید گھوڑے کے لگام تھامے جنگل سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کا پرانا کیچڑ سے لت پت گدھا دلدل آرام سے جنگل کی سڑک پر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ یہ منظر ایک نئی اور خوشحال آغاز کی علامت تھا۔ حارث نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر بادشاہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ صرف شکر گزاری تھی بلکہ ایک گہری دانائی کا احساس بھی تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ اصل بادشاہت کیا ہے۔ اس کے دل میں ایک خیال گونجا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ طاقتور حکمران وہ ہے جو انتقام کے بجائے رحم دلی سے فتح کرتا ہے۔ کمزوری کا بدلہ لینا آسان ہے لیکن برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہی عظمت ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے۔ یہ ایک عام رد عمل ہے لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ اگر سلطان محمود چاہتے تو حارث کو سزا دے سکتے تھے مگر انہوں نے اس کا دل جیتا اور اس کو ایک بڑا سبق دیا۔ وہ یہی حکمت ہے جو شیخ سعدی نے ہمیں سکھائی ہے۔ معافی اور رحم دلی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔